إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون میرے بھائیو دوستو، یہ سورہ روم کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، آیت نمبر 41 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی ہے کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا، وجہ اس چیز کے کہ جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے بعد اعمال جو انہوں نے کیے اس کا بدلہ چکھائے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ صحیح راستے کی طرف لوٹیں یا اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ان ایام میں ہم جس کیفیت سے گزر رہے ہیں اور یہ سموگ
اس نے ملک کے بیشتر حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اس کے بنیادی اسباب میں سے ہمارے وہ اعمال ہیں جن اعمال کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ لیکن یہ بات بحیثیت قوم ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور نہ ہی کبھی بحیثیت قوم ہم نے اپنی اصلاح کی ہے۔ اس کے لیے ہمیشہ ہم توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ ملک میں جب کبھی بھی اللہ کی طرف سے کوئی عذاب کی صورت نازل ہوتی ہے تو قوم کے اندر جو اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنا، اور جن بنا پر ہم کسی عذاب کی لپیٹ میں آتے ہیں ان وجوہات اور اسباب سے آئندہ کے لیے گریز کرنا اپنے اوپر لازم کرنا چاہیے۔ لیکن ہم ایسے ٹس سے مس نہیں ہوتے، وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ سے کوئی نئی صورتحال پیدا ہوتی ہے، ویسے ہم رونا روتے ہیں حکومت کے خلاف یا دیگر اسباب اور وجوہات کے خلاف، تو ہم باتیں کرتے ہیں۔ دو چیزوں کی کمی ہے۔ پہلی بات کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں، دوسری بات کہ اپنے گناہوں سے اجتناب نہیں، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو آپ بغور بنظر انصاف اس کا جائزہ لے کے دیکھ لیں، جو کچھ بھی فتنہ و فساد آپ کو نظر آ رہا ہے وہ جنگلات میں ہے، صحراؤں میں ہے، میدانوں میں ہے، آبادیوں میں ہے، شہروں میں ہے، یا خشکی زمین پر ہے، یا تری سمندر میں ہے۔ یہ جتنی باتیں ہم نے بیان کی ہیں بر اور بحر، یہ دونوں کے مختلف معانی کیے گئے ہیں۔ بر کا ایک معنی میدان، صحرا، جنگلات، اور ایک معنی مفہوم آبادیاں، شہری علاقے، ایک معنی زمین، اور دوسرا معنی بحر سے مراد سمندر۔ تو ہر جگہ جو فتنہ و فساد نظر آ رہا ہے یہ ہماری اپنی کمائی ہے، ہماری شامت اعمال ہے، ہمارا اپنا ہی کیا دھرا ہے۔ اگر پھلوں کو نقصان پہنچتا ہے، اناج کا نقصان ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ دیگر بیماریوں کا نزول ہوتا ہے، تو یہ سب کچھ انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ آسمان اور زمین کی اصلاح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت سے ہی ہو سکتی ہے۔ دو ہی صورتیں ہیں کہ اللہ کی تابعداری، فرما برداری کی جائے اور اس کی عبادت کی جائے۔ نافرمان لوگ زمین میں اور سمندر میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، لہذا اگر ہم بذات خود اپنی اصلاح کریں اور ان لوگوں کو جو فساد کرنے والے ہیں، بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں، ان کا ہاتھ روکیں، ان کو برائی سے روکیں، تو یقینی بات ہے کہ فتنہ و فساد ختم ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک مثال دے کر کے بات واضح کی۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ سمندر میں سفر کرنا چاہتے ہیں، وہ
جس کشتی میں سوار ہونا چاہتے ہیں وہ 2 منزلہ ہے. اختلاف پیدا ہوا کہ نیچے والی منزل میں پہلی منزل میں کون سوار ہوں گے اور دوسری میں کون سوار ہوں گے. بات قرآن اندازی تک گئی. قرآن اندازی کے ذریعہ سے کچھ لوگ نیچے والی منزل میں سوار ہو گئے اور کچھ لوگ اوپر والی منزل میں سوار ہو گئے. سفر شروع ہو گیا. دوران سفر نیچے والے لوگوں کو پانی کی حاجت اور ضرورت پیش آتی ہے تو وہ بار بار پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں. بذات خود بھی تنگ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں. اوپر والے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. آخر کار نیچے والے لوگ مشورہ کرتے ہیں کہ ہم مل کر کے کشتی کی تہہ میں سوراخ کر لیتے ہیں، یہاں سے پانی بآسانی حاصل کر لیں. اس مشورہ پر عمل شروع کر دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اوپر والے لوگ آ کر کے ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، ان کو اس عمل سے نہیں روکیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جب کشتی ڈوبے گی تو صرف نیچے والے ہی ڈوبیں گے، بلکہ یہ بات مسلم اور طے شدہ ہے کہ اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے. تو آپ نے بات یہ سمجھائی اور بتائی کہ جو لوگ برائی میں مبتلا نہیں ہیں، نیکی کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، لیکن ان کے آس پاس، ان کے ماحول اور معاشرہ میں، ان کے خاندان، قوم، قبیلہ، برادری میں، ان کے محلے میں لوگ برائی میں مبتلا ہیں، وہ لوگوں کو برائی سے نہیں روکیں گے تو ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو اس عذاب کی لپیٹ میں یہ نیک لوگ بھی آ جائیں، یہ اس عذاب سے بچ نہیں سکیں گے. بنیادی خرابی کا سبب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ، جو اس امت مسلمہ کا ترہ امتیاز تھا، اس کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اس امت کو خیرہ امہ کہا گیا، جس کی وجہ سے یہ امت وسط تھی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے کی وجہ سے اس کو خیرہ امہ کہا. سب سے بہترین امت ہونے کا اعزاز ہم نے اس فریضہ کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے گنوا دی. تو کوئی بھی روکنے ٹوکنے والا نہیں، کوئی بھی سمجھانے بجھانے والا نہیں، جبکہ معاشرے کی اصلاح برائی کو ختم کرنے سے ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں حسن سند کے ساتھ موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حد یعمل فی الارض خیر لأہل الارض من ان یمطروا 30 صباحا.
زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حد کو قائم کرنا، وہ اہل زمین کے لیے 30 دنوں تک مسلسل رحمت کی بارش سے زیادہ بہتر ہے۔ معاشرہ میں اگر عدل و انصاف قائم ہو جائے، برائیوں کا قلع کما ہو جائے، تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج کے حالات میں دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے کہ سموگ کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی بارشیں نازل کر۔ تو رحمت کی بارشوں کے حصول کے لیے گناہوں سے باز آ جانا، رک جانا، اللہ سے توبہ و استغفار کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو نافذ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو نافذ کرنے سے یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دوسری ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اقامت حد بأرض خیر لأہلها من مطر 40 لیلہ، ایک حد کا زمین پر قائم کرنا اس کے باسیوں رہائشیوں کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہاں پر 40 راتیں مسلسل رحمت کی بارش نازل۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو نافذ کریں گے، کتاب اللہ اور سنت رسول کا نظام نافذ ہوگا، شرعی احکامات کے مطابق فیصلے ہوں گے، عدل و انصاف قائم ہو جائے گا، ظلم و ستم ختم ہو جائے گا، تو پھر یہ زمین رحمت کے خزانوں سے بھر جائے گی۔ اس میں سے ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دی، ایک اونٹنی کا دودھ پورے قبیلے والوں کو کفایت کر جائے۔ قبیلے کے لوگ 10 15 20 30 40 50 لوگ تو نہیں ہوتے، قبیلہ سینکڑوں لوگوں پر مشتمل ہوتا، کہا کہ ایک اونٹنی کا دودھ پورے قبیلے والوں کو کفایت کرے، کافی ہو جائے گا، اتنی خیر و برکت ہوگی۔ یہ خیر و برکت کا نہ ہونا یہ گناہوں کی وجہ سے، ظلم و ستم کی وجہ سے۔ ہم تو اتنے ظالم لوگ ہیں، اپنے آپ پر اس قدر ظلم کرنے والے ہیں کہ ہم نے جنگلات ختم کر دیے، باغات ختم کر دیے، اتنی کرپشن، اس قدر ظلم، اپنے آپ کو تباہی کے دھانے پہ کھڑا کر دیا، اور کوئی اس پہ غور کرنے والا نہیں، سوچنے والا نہیں، آواز اٹھانے والا نہیں، توجہ دلانے والا نہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنیں تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جو رہنمائی کی، جو تعلیمات دیں، وہ آج کی اہم ترین ضرورت جو ہمارے سامنے آ رہی کہ جی درخت زیادہ ہونے چاہیے، ہم نے درخت کاٹ دیے، ہریالی زیادہ ہونی چاہیے، گرینری ہونی چاہیے، ہم نے کھیت کھلواڑ ختم کر دی، سوسائٹیاں بنا دی، ہم نے فیکٹریاں اور کارخانے لگائے جس سے آلودگی پھیلتی ہے، ماحولیاتی خرابی پیدا ہوتی ہے، ہم نے وہ کیمیکل کا استعمال دریاؤں کے پانی میں ڈال دیا کہ پانی کی مخلوق مر گئی، سمندر میں ڈال دیا، سمندر میں مختلف قسم کی آفتیں آ گئی، وہ پانی جہاں جہاں پہنچا، جہاں جہاں استعمال ہوا، وہاں تباہی پھیل گئی۔ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ ذمہ داران کر رہے ہیں، اور ذمہ داروں کی نگرانی میں ان کی اجازت سے یہ کام ہو رہے۔
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیر اور آفاقی تعلیمات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه انسان او دابہ الا كان له صدقہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے 6012 حدیث نمبر. فرمایا کہ کوئی مسلمان شخص کوئی پھلدار درخت لگاتا ہے تو اس سے انسان کھاتے ہیں یا کوئی بھی جانور چرند پرند درند کھاتے ہیں تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے. کیسے خوبصورت انداز میں یہ تعلیم دی گئی کہ پھلدار درخت کثرت سے لگانے چاہیے، درختوں کی پیداوار بڑھانی چاہیے، باغات لگانے چاہیے، اس سے بیماریاں بھی ختم ہوں گی، آمدن بھی ہوگی اور انسانوں کو اور دوسری فضائی مخلوق اور زمینی مخلوق سب کو فائدہ پہنچے. اللہ اکبر. دوسری روایت اس کے راوی بھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ روایت مسند احمد میں 12902 نمبر پر. امام بخاری نے اس روایت کو جو الگ سے آداب زندگی پر الادب المفرد کے نام سے کتاب لکھی ہے اس میں ذکر کی ہے 479 نمبر. اسی طرح سے امام ابو داؤد طیالسی نے بھی اس روایت کو ذکر کی. سند اس کی بالکل صحیح ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قامت علی احدکم القیامہ وفی یدہ فصیلۃ فلیغرسها. ذرا توجہ سے سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی عظیم بات کہی اور کس موقع کے ساتھ اس کو بیان کیا. سوچنے اور غور کرنے والی بات ہے کہ اگر کوئی شخص تم میں سے اس پر قیامت قائم ہو جائے اور اس کے ہاتھ میں ایک کھجور کا چھوٹا سا پودا ہو جسے وہ زمین میں گاڑنا چاہتا ہے تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اس پودے کو زمین میں گاڑ دے. یعنی قیامت کے قائم ہونے کے باوجود کہ وہ شروع ہو رہی ہے، آثار نظر آ رہے ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ میں کل کو باقی نہیں رہوں گا، اس کے باوجود اسے چاہیے کہ یہ پودا لگائے کہ اگر بالفرض قیامت کچھ دنوں کے لیے ٹل جائے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس سے کوئی فائدہ پہنچ جائے. کیا تعلیم دی ہے؟ تعلیم دی ہے کہ مرتے وقت تک، قیامت کے قائم ہونے تک نیکی کا سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے، صدقہ جاریہ کا اہتمام کرنا چاہیے اور ایسے اعمال اور افعال کو جاری رکھنا چاہیے. اور یہ فکر ہونی چاہیے کہ اگر مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ذاتی طور پر تو دوسرے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا. ان لوگوں کو جو فائدہ پہنچے گا تو اس کو بھی اس کے مرنے کے بعد اس کا فائدہ پہنچتا رہے. ہاں مجھے بتائیے کہ کوئی سائنسدان، کوئی دنیا کا ریفارمر، کوئی مسلح، کوئی لیڈر، کوئی رہنما ایسی تعلیم دے سکتا ہے؟ اس انداز سے رہنمائی کر سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائی اور دوستو، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ رہنمائی صرف اور صرف کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کا رسول ہی کر سکتا ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جو اللہ کی وحی کے ساتھ یہ احکامات بیان کرتے ہیں، یہ تعلیمات دیتے ہیں، یہ باتیں بیان کرتے ہیں، یہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی خصوصیت ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
درخت لگانے کے متعلق اس قدر ترغیب دلائی کہ اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم درخت لگائیں۔ آئیے، شیخ البانی نے الصحیحہ میں حدیث نمبر 8 اس کے تحت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یغرس غرسا الا کان ما اکل منہ لہ صدقہ۔ کوئی مسلمان آدمی کوئی پھلدار درخت لگاتا ہے تو جو کچھ بھی اس سے کھایا جاتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ وما سرق منہ لہ صدقہ، اور جو کچھ اس سے کوئی پھل چرایا جاتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اس کا بھی اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ وما اکل السبع منہ فہو لہ صدقہ، اور جو درندے اس سے کھا کے جائیں گے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ وما اکلت الطیر فہو لہ صدقہ، اور جو پرندے اس سے کھائیں گے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی بڑی بات بیان فرمائی، فرمایا ولا یزرعہ احد الا کان لہ صدقۃ الی یوم القیامہ۔ الغرض، قیامت کے دن تک جب بھی کوئی مخلوق اس کو استعمال کر کے اس میں کمی پیدا کرتی ہے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی مخلوق اس سے فائدہ اٹھائے گی، اسے استعمال کرے گی تو اس شخص کو قیامت تک کے لیے اس کا اجر و ثواب ملتا رہے۔ صدقہ جاریہ لوگ پوچھتے رہتے، یہ صدقہ جاریہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ہم نے تو پورے باغات ہی ختم کر دیے ملتان میں صرف سوسائٹی بنانے کے لیے، وہاں سب سے زیادہ سموگ ہے، ماحولیاتی خرابی پیدا کر دی، کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، کوئی نظام ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، کوئی کہنے سننے والا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہاں اکاڑا میں کالونیاں کہاں کہاں تک پھیل گئی، دور دور تک کھیت نظر ہی نہیں آ رہے، اور جن لوگوں کے پاس زمینیں ہیں، کھیتی باڑی ہو رہی ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی زمین خرید لے اور یہاں کالونی بنا دے، یا وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کوئی ہے ایسا جو ہمارے ساتھ مل کر کے کالونی بنا دے۔ ڈی ایچ اے میں شامل ہونے کے لیے، زمینیں شامل کرنے کے لیے لوگ رات دن محنت اور کوشش کرتے ہیں، رات دن لوگوں کی کوشش ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں ہماری جگہ آ جائے۔ انا للہ و انا الیہ، یہ سب زمین میں فساد پیدا کرنے کا باعث ہے، بغیر سوچے سمجھے، اور بڑے بڑے 2-2 4-4 5-5 کنال پر 1-1 ایکڑ 2-2 ایکڑ پر مکان بنائے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلا ہوگا لاہور کے ایک ڈاکٹر صاحب اقرا کمپلیکس والے 4 مرلے کے مکان میں رہتے تھے، پی ٹی آئی کے بانی ارکان میں سے تھے، حکومت سے ملی بھگت کر کے لائسنس حاصل کر لیے کہ جو شخص بھی بیرون ملک جانا چاہتا ہے وہ ان سے کلیئرنس میڈیکل سرٹیفکیٹ لے گا۔ پھر وہ لوگوں کو بلیک میل کر کے لاکھوں روپیہ وصول کرتے تھے۔ اس کروڑوں اربوں روپے کمائے ہوئے کا اس کو کیا فائدہ ہوا؟ اس کے بیٹے نے 50 کروڑ روپیہ دے کر کے اپنے والد کو قتل کروایا، باپ کے پیسوں سے باپ کو ہی اس نے قتل کروا دیا۔ یہ وہ بات ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس،
یہ اس کی ایک مثال ہے کہ خشکی اور تری میں جو کچھ بھی فساد بپا ہے یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تم نے لوگوں کو لوٹا، اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے بھائی اور دوست، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جس کے ذریعہ سے زمین میں امن قائم ہوتا ہے، جس کے ذریعہ سے زمین میں فتنہ و فساد ختم ہوتا ہے، جس کے ذریعہ سے انسان کے اندر دلی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور چور کے ساتھ بھی ہمدردی ہوتی ہے کہ بھئی کاش یہ چوری سے رک جائے، باز آ جائے، یہ برائی چھوڑ۔ شریعت کے احکامات کیسے شاندار ہیں۔ اگر کوئی شخص بھوکا باغ میں داخل ہو جائے اور کچھ پھل توڑ کر کے کھا لے جس سے اس کی بھوک مٹ جائے، تو اس پہ کوئی پابندی نہیں، وہ مالک کی اجازت لے یا نہ لے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس اسے اجازت نہیں دی کہ وہ تھیلا بھر کر کے یا کپڑے میں ڈال کر کے پیچھے پٹاری بنا کر کے ڈال کے وہ نکلے، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھوک مٹانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے ضرورت کے تحت وہ کھا پی سکتا ہے۔ کوئی ہے ایسی تعلیم دنیا؟ کسی مذہب نے، کسی قانون نے ایسی تعلیم دی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم دے رہے؟ اللہ اکبر۔ عمارہ بن خزیمہ بن ثابت، یہ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور خزیمہ بن ثابت کو آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک اپنے اس صحابی کو وہ شہادتین کا لقب دیا تھا، 2 گواہیوں والا، ایسا عظیم پختہ ایمان والا شخص کہ واقعہ سنیں تو ایمان تازہ ہو جائے۔ سنن ابی داؤد وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دیہاتی اعرابی کے ساتھ گھوڑے کا سودا کر لیا اور کہا تجھے اس کی رقم ادا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رقم ادا کرنے کے لیے آگے آگے چل رہے ہیں اور یہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا بھی گھوڑا بیچنا ہے؟ اس نے کہا جی بیچنا ہے۔ اس کے ساتھ کھڑا ہو کر کے سودا طے کرنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کہا کہ بھی کیا بات ہے، تو نے میرے ساتھ گھوڑے کا سودا کیا ہے، یہ گھوڑا میں نے تجھ سے خریدا ہے، تو اب اس کے ساتھ بھی سودا کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جی میں نے آپ کے ساتھ کوئی سودا کیا ہی نہیں۔ جیسے ہمارے یہاں مثال ہے کہ جی موئے تے مکرے کا کی پھڑ لینا، یہ جھوٹ بات ہے۔ موئے کو بھی پکڑا جائے گا اور مکرے ہوئے کو بھی پکڑا جائے گا۔ موئے کو اس کے وارثوں کے ذریعے سے پکڑا جائے گا کہ ورثاء اس کے اوپر جو قرض ہے، ذمہ داری ہے، وہ ادا کرنے کے پابند ہے، اور مکرے ہوئے شخص اس کا علاج موجود ہے۔ گواہ نہ بھی ہوں تب بھی ایسے قرائن اور ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاملے کو ظاہر کر دیتا ہے، وہ چھپے نہیں رہتے معاملے۔ اس کے لیے قرآن کی شہادت موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، عزیز مصر کی بیوی نے جو کچھ سازش کی اللہ نے ہی وہ اس کے گلے میں ڈال دی، ظاہر کر دیا معاملہ۔ تو لہذا اس نے کہا جی میں نے آپ کے ساتھ سودا ہی نہیں کیا۔ آپ نے کہا تو نے سودا کیا۔ ہوشیار آدمی ایسے ہی کرتے ہیں کہ جی گواہ لاؤ، پیش کرو۔ اب اسے یہ بات معلوم تھی کہ موقع کا گواہ کوئی بھی نہیں، لوگ جمع ہو گئے۔ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ معاملہ ہے۔ کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے تیرے ساتھ سودا کیا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور تو جھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خزیمہ آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ آپ تو موقع پر موجود ہی نہیں تھے۔ فرمانے لگے کہ میں اس لیے گواہی دے رہا ہوں کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی آپ پر آسمانوں سے وحی نازل کرتا ہے آپ اس میں کمی بیشی نہیں کرتے۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے، تو یہ دنیاوی معاملے میں آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ لہذا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں اور یہ جھوٹا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد جہاں کہیں بھی خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ گواہی دیں گے اس اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہو، دوسری گواہی طلب نہیں کی جائے۔ ان کے بیٹے عمارہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے والد سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم اپنی زمین میں پودے کیوں نہیں لگاتے؟ اور جن حکمرانوں کو اللہ نے سمجھ بوجھ عطا کی ہے، فہم عطا کیا ہے، جو قوم اور ملک کی فلاح و بہبود چاہتے ہیں، جو قوم اور ملک کی ترقی چاہتے ہیں، ان کی سوچ اور فکر کیا ہے؟ یہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی زمین میں پودے کیوں نہیں لگاتے؟ میرے باپ نے کہا میں بوڑھا آدمی ہوں، کل مر جاؤں گا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں تجھے سختی کے ساتھ پودے وغیرہ لگانے کا حکم دیتا ہوں۔ سوچئے، غور کیجئے، جو لوگ دین بیزار ہیں، سیکولر ہیں، ملحد ہیں، کہتے ہیں جی اسلام نے کیا دیا، اسلام سب کچھ دے رہا ہے، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ لے سکو، تم ہر خیر سے محروم ہو کہ دین سے راہ فرار اختیار کرتے ہو۔ ہمارا کہتے ہیں کہ پھر میں نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ میرے باپ کے ساتھ پودے لگا رہے، صرف پابند نہیں کیا کہ پودے لگاؤ، بلکہ کیا کیا؟ ان کے ساتھ جا کر کے وقت کے حاکم جو 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں وہ پودے لگا رہے ہیں، دنیا کو پیغام دے کے گئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں اور کروانے والے ہیں۔ جب یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر مزاج میں تبدیلی آتی ہے، پھر بہتری آتی ہے، پھر تمام معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ جس کو اپنی ذات سے زیادہ دین اور لوگوں کی فکر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا نام بھی روشن کرتا ہے، اس کے درجات بھی بڑھاتا ہے۔ ایسے ہی ان کو یہ مرتبہ نہیں ملا کہ جہاں سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما اپنے مزدوروں کے ساتھ مل کر کے اپنی آل اولاد کو کہتے تھے کہ کام کرو، اور ترغیب دیتے تھے کہ جو لوگ مزدوروں کے ساتھ مل کر کے اپنے کام کاج میں حصہ ڈالتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزدور ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عامل ہیں،
اللہ اکبر. اور فرمایا کہ یہ عامل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور یہ دونوں برابر ہیں کہ یہ مزدور اور یہ شخص جو ان کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزدور ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ بٹانا، ان کے ساتھ کام کروانا. آپ دیکھتے آج راج اور مزدور جو ہیں وہ کام چور ہیں. آپ ان کو دیسی گھی کے پراٹھے کھلاؤ، دیسی گھی میں مٹن کڑھائی کھلاؤ، جب 5 بجیں گے تو آپ کے سگے نہیں ہوں گے. وہ آپ کا بچا ہوا مسالہ کہاں پھینک کے جائیں گے؟ وہ ریت کے نیچے دبا کے جائیں. باقاعدہ اس کے شواہد موجود ہیں، ایسی سنی سنائی بات نہیں ہے. محدثین کے طریقہ کے مطابق سند یہ بات ثابت ہے. اور آپ کو بھی معلوم کیوں ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں ان کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی نہیں ہوتی. ہم ان کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہائر کیا ہے، مزدوری پہ لگایا. ہم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے کام کریں گے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزدور قرار پائیں. اللہ صحابہ کے نزدیک باغات کی دیکھ بھال کرنا، پودے لگانا، اس کی بڑھوتری کرنا، ان کی حفاظت کرنا، اس کی اہمیت کو اس واقعہ سے سمجھ لیں. امام ابن عساکر کی تاریخ، ابن عساکر تاریخ مدینہ بھی کہا جاتا ہے، تاریخ دمشق بھی کہا جاتا ہے، 80 جلدوں میں مطبوع ہے. کتنی جلدیں؟ 80 جلدیں. اس میں امام صاحب نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ان کا ایک باغ طائف سے کچھ فاصلے پر وحد کے مقام پر تھا. انہوں نے اس باغ کے لیے 10 لاکھ لکڑیاں خریدی. کتنی لکڑیاں؟ 1 ملین. ہر ایک لکڑی 1 درہم کے بدلے میں خریدی. کس بنا پر؟ کیوں یہ اتنی لکڑیاں کثیر تعداد میں خریدی؟ ان کا انگوروں کا باغ تھا. آپ اس سے ہی اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا بڑا عظیم باغ تھا کہ اس کی بیلوں کے نیچے یہ لکڑیاں کھڑی کر کے اس کو سہارا دینے کے لیے، اس کے پھل کی حفاظت کرنے کے لیے 1 ملین لکڑیاں خریدی. اتنی بڑی قیمت ادا کی. ان کو یہ بات معلوم تھی کہ ان چیزوں کی حفاظت کرنا یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے یہ بات واضح ہوئی اور ان کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم تھی. ہم نے حفاظت کیا کرنی تھی؟